بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس، تلاوت بھی ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہم ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو بزرگان دین کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ پنجاب کے کچھ شہر ہوں گے اور کسی بھی شہر کے کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ میگنیٹ کے تھرو ڈیسائیڈ ہوگا کون سے شہر کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کریں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن۔ جمعۃ المبارک کے دن تو آپ کو 1000 بار درود پاک پڑھنا چاہیے، روزانہ ہی 1000 بار درود پاک پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھیں اور چاہیں تو اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شامل کر لیں، شامل کر لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصالو الجحیم، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم،
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم سب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کرشمہ مدینہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج لگے تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. تو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم گئے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم گئے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی گئے. کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. دو جگہ کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. وہ بلال حبشی کو یا اویس قرنی کو، وہ بلال حبشی کو یا اویس قرنی کو، ان پہ مرنے والوں کی، ان پہ مرنے والوں کی ہر عطا نرالی ہے. ان پہ مرنے والوں کی ہر عطا نرالی ہے.
जग सुवाले गए हमको नागारों को रब से बख्शवा लेंगे हमको नागारों को रब से बख्शवा लेंगे उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाले गए उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाले गए दो जगह के दाता गए सारा जग सुवाले गए मेरे प्यारे आका की शान की निराली गए दो जगह के दाता गए सारा जग सुवाली गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। हुजूर की शान बयान हो तो याद आता है सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खरीद का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, और साफ तो सब ने पाए हैं, और साफ तो पर मेरे आका जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंशे गिरा दिए हैं, जिस राह चल गए गए कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सुवाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सुवाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शागे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी है, हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा इतिकाद फातिमा है, यकीन आयशा अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, माशाअल्लाह कायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और आमीन। बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, आज का वाक़या बड़ा ही यूनिक वाक़या है। क्यों? क्योंकि वो वाक़या है मेरे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। इस वाक़े में हम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बॉडी पार्ट की बरकत भी सुनेंगे। वो बॉडी पार्ट कौन सा है और इसकी बरकत क्या है, अल्लाह ये जानने के लिए आपको रहना है हमारे साथ सेगमेंट के आखिर तक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको सेगमेंट के आखिर में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और क्रिसमस के नाज़रीन, तमाम मुसलमानों की अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कमरे में सहरी के वक्त कुछ सी रही थी कि अचानक सुई हाथ से गिरी और साथ ही चिराग भी बुझ गया।
اتنے میں رحمت والے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمرے میں آنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا. یہاں تک کہ جو سوئی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی وہ بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی روشنی سے مل گئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ مبارکہ کتنا روشن ہے. پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے تباہی ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل یعنی کنجوس ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بخیل کون؟ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بخیل یعنی کنجوس ہے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین اس سچے واقعے سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمیں لیسن ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور والے ہیں اور محروم ہے وہ شخص جو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے مگر درود پاک نہ پڑھے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے آمین. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین آج کا واقعہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ تھا اگر اس میں ہم نے درود پاک نہ پڑھنے کی وعید بھی سن لی. اللہ جب وہ شخص محروم ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن زیارت نہ کر سکے. اللہ پیارے بچوں کیا نیت کرتے ہیں آج کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی عادتوں میں درود پاک کو شمار کر لینا ہے. اس کی برکتیں آپ خود بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا شاہ کے گھر دو سرا سب سے ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسیہ اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا اولیاء نے بھی کہا عقیدہ غوث پاک کا ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ. آئیے سوالات یہاں سے کر لیتے ہیں. اچھا یہ بتائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت سی رہی تھی؟ میں نے بتایا تھا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک وقت بتایا تھا اور کچھ سی رہی تھی. جی چلے بتائیں. سحری کے وقت. جی سحری کے وقت سی رہی تھی. جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کیا گر گئی تھی؟ جی سوئی ماشاء اللہ جواب درست ہے. اچھا پھر اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ اور ساتھ ہی کیا بجھ گیا؟ جی اور ساتھ ہی کیا بجھ گیا؟ جی چلیں ماشاء اللہ. اچھا بتائیں کہ اتنے میں کمرے میں کون داخل ہوا ہے؟ چلیں بتائیں ان کو دھیان حسبی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی چلیں آپ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ جواب دونوں کا درست ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
کمرے میں گھر میں داخل ہونا تھا کہ پورا گھر روشن ہو گیا، پورا گھر تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور والا ہے. انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، آپ کا چہرہ جی. یہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے. اب وہ کون نہیں دیکھ پائے گا یہ بتائیں؟ کہنے غلام مصطفیٰ بھائی. جو میرا نام سن کے وہ درود پاک نہیں پڑھتا. جی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھتا ہو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بخیل یعنی کنجوس فرمایا. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. تو پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ، اور کچھ سوالات بھی ہم نے یہاں پہ کیے. ماشاءاللہ بچوں نے جوابات بھی دیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک جنتی صحابی رضی اللہ عنہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں، آج ہم جن صحابی کا مبارک عقیدہ سننے والے ہیں وہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جنتی صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یعنی جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آخر تک، اور یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ گئے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان کر کے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب اللہ پاک کی عطا سے جانتے ہیں. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک کا سب کچھ بیان کر دیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، آج ہم نے سنا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک عقیدہ. کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یعنی جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آخر تک، اور یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. پیارے بچے اور قسمتی شے کے ناظرین، اس واقعے کو بیان کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عقیدہ ثابت کر دیا، اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہو چکا گئے اور جو ہوگا اللہ پاک کی عطا سے سب جانتے ہیں، جو ہو چکا گئے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں کرام کے دو شعر۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، 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 ساتھ یہ منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد غیروں کی طرف جان گیا، لے خبر جلد غیروں کی طرف جان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شام بچوں کی
جی بڑھتے ہیں اور آپ کھڑے ہو جائیں. نہیں جی آپ آئیں اور آپ میگنیٹ لیں. رو کرو. جی ملتان، جی چڑھتے ہیں ملتان کی طرف اور انشاءاللہ ہمیں حسان بھی بتائیں گے کہ ملتان میں کون سے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کا مزار ہے اور ان کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے. جی حسان بھائی. ملتان بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بچوں آج سنیں گے. پیارے بچوں، ملتان شریف کے عظیم بزرگوں میں سے ایک فیمس بزرگ شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ یعنی 3 جون 1171 کو پیدا ہوئے. آپ صحابی رسول حضرت حباب بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد شریف پہنچے تو وہاں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال سفر کی 7 تاریخ یعنی 21 دسمبر 1262 کو ہوا. آپ کا مزار مبارک ملتان شریف پنجاب پاکستان میں موجود ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی کا ادب نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہاں پر کون بتائے گا کہ آج ہم نے کون سے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں سنا؟ جی بتائیں. حضرت بہاء الدین زکریا. ماشاء اللہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں سنا. ماشاء اللہ ان کا جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی پیدائش رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو ہوئی؟ جی چلیں بتائیں. غلام مصطفیٰ بھائی. 27 تاریخ. جواب ان کا درست ہے. اچھا عیسوی سال کے مطابق کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. 3 جون. 3 جون یعنی 3 جون. ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا کون بتائے گا کہ آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے کس شہر میں جا کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے مرید ہوئے؟ یہ کون سا شہر تھا جس میں آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ مرید ہوئے؟ جی چلے بتائیں. بغداد شریف. بغداد شریف. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی چلے بتائیں کہ آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا انتقال کس مہینے میں ہوا اسلامی سال کے مطابق؟ جی بتائیں. غلام مصطفیٰ کے بارے میں. سفر. جی سفر میں ہوا. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا سفر کی کون سی تاریخ؟ 7 تاریخ. 7 تاریخ. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی تعالی عنہم کا ادب نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے. اور ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں انس بھائی جائیں گے اور حمزہ بھائی سے مائک لے کر آئیں گے. جی چلیں آ جائیں. اب یہاں پر ہونے جا رہا ہے پہلا سوال. قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا؟ اب آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں. شب قدر یا شب براءت؟ شب قدر. یہ کہہ رہے ہیں شب قدر. جی دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی. شب برات. شب برات. جی چلیں بتائیں آپ کے برابر میں. جی جی شب برات. شب برات. جی چلیں. شب قدر. شب برات. شب برات. جی کیا کہنا آپ؟ جی شب قدر. شب قدر. جی چلیں. شب قدر. شب قدر. جی کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. شب قدر. شب برات. شب براءت. یہاں پہ کچھ بچے نے کہا شب قدر، کچھ بچے نے کہا شب براءت. چلیں ان سے لیتے ہیں آخری جواب، پھر بڑھتے ہیں جواب کی طرف. شب قدر. شب قدر. ماشاء اللہ انہوں نے جواب جو دیا، حسان بھائی نے بھی دیا وہی جواب.
جن جن بچوں نے جواب دیا شب قدر ان کا جواب ہے درست، اور جنہوں نے دیا شب برات ان کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی بتائیے کس دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ جی چلیں بتائیں گے، آپ بتائیں ویس بھائی۔ بدھ کے دن۔ بدھ کے دن، جی کیا کہتے ہیں غلام صاحب بھائی؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن، اچھا چلیں بتائیں آپ۔ پیر کے دن۔ پیر کے دن، جی جمعرات کے دن۔ جمعرات کے دن، جی چلیں۔ عید کو۔ عید کو، چلیں اب یہ کون بتائے گا کہ میں نے سوال کیا کیا ہے؟ لبیک دوبارہ۔ لبیک جی چلیں بتائیں، آپ بتائیں۔ کس دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کس دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ جی میں نے یہی سوال کیا تھا، یعنی آپ تمام نے یہی یہی سوال سمجھ کے جواب دیا۔ جی سب کے الگ الگ جوابات ہیں، دو بچوں نے ملتے جلتے جوابات دیے بدھ کے دن، اور جنہوں نے دیا بدھ کے دن جواب ان کا جواب ہے درست۔ سبحان اللہ۔ جس نے دیا پیر کے دن اس کا جواب ہے غلط، جس نے دیا جمعرات کے دن اس کا جواب ہے غلط، اللہ اور جس نے دیا عید کے دن اس کا جواب بھی ہے غلط۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی بتائیے کہ قیامت میں کافروں کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ لبیک قیامت کے دن کافروں کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ چلیں وہ اس پہ بتائیں۔ الٹے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں، جی کیا کہتے ہیں یہ بتائیں۔ الٹے ہاتھ۔ الٹے ہاتھ میں، جی چلیں بتائیں۔ الٹے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں، جی چلیں۔ الٹے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں، جی سمیر بھائی تک مائک پہنچائیں۔ الٹے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں، حسان میں یہ سارے تو الٹے ہاتھ میں کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ الٹے ہاتھ میں۔ الٹے ہاتھ میں کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے۔ ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ مکہ پاک یا مدینہ پاک؟ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں گے، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، جی بتائیں۔ مکہ پاک۔ مکہ پاک کو انہیں بتائیں۔ غلام صاحب بھائی کیا کہتے ہیں؟ مکہ۔ مکہ، جی بتائیں۔ مکہ پاک۔ مکہ پاک، جی چلیں بتائیں گے۔ مکہ پاک۔ مکہ پاک، ارے بتائیں سمیر بھائی۔ مکہ پاک۔ مکہ پاک، جی چلیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آگے۔ مکہ پاک۔ چلیں انہوں نے دیا مکہ پاک جواب، اور جواب جنہوں نے دیا مکہ پاک ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے حکم سے پرندوں کو ذبح فرمایا، پھر اللہ پاک نے انہیں زندہ فرما دیا؟ ذبح فرمایا اور پھر اللہ پاک نے ان پرندوں کو زندہ فرما دیا، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے حکم سے پرندوں کو ذبح فرمایا، پھر اللہ پاک نے ان پرندوں کو زندہ فرما دیا؟ جی چلیں غلام صاحب بھائی جواب دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ، جی حسان بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی دیں ذرا ان کو دیں مائک۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ چلیں اب کون بتائے گا؟ یہاں پہ کون بتائے گا؟ چلیں سارے مل کے بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ جتنے جواب دیے گئے سارے غلط دیے۔ سارے غلط ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ اس بچے کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے دیا آخر وقت میں جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھے کچھ سوالات، اور یہاں پہ بچوں نے جوابات بھی دیے، کچھ بچوں کے علم میں اضافہ ہوا تو کچھ بچوں نے صحیح جوابات دے دیے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرج مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔